کامن سینس یوز کریں میں بات کیا کر رہا ہوں. ادھر میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کر دوں, میں نے اپنے بھائیوں کو کئی بار کہا کہ جب میرے خلاف کلپ کوئی آئے نا تو مہربانی کر کے ہمیں سوال نہ لکھا کریں. آپ میرے جس کلپ کے خلاف کلپ آیا ہوتا ہے نا, ایک کلپ وہی والا کلپ ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہی میرا آلریڈی جواب ہوتا ہے. میں اسی لیے اتنا ڈیٹیل جواب دیتا ہوں تاکہ کل کو کہیں سے کوئی بیچ میں چیز نہ, کوئی چوہا نہ چھوڑ دے, کوئی داخل نہ کر دے. تو میں نے اس میں ان ساری باتوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اب یہ خام خواہ یعنی ایک چیزیں بناتے پھریں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اپنا سودا بیچیں. تو ہم تو عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں, دیکھیں پھر عوام کی عدالت میں تو علمی دلائل ہی چلیں گے انشاءاللہ. معزز سامعین گرامی قدر, مرزا ثانی جیسے لوگ مرزا اول کذاب کے روحانی, افکاری, فکری جانشین ہوتے ہیں. حقیقت میں رافضی ہے, 10 محرم کے جلوس کے اوپر کبھی انگیخت کرتا ہے, کبھی کچھ. آپ ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں کا. ان ناسبیوں کے خلاف آپ 10 محرم کا جلوس شروع کروائیں, کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے 10 محرم والے دن. اور تھوڑے تھوڑے کالے شیڈ والے کپڑے پہن لو. ویسے تو کالے کپڑے بھی جائز ہیں, صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کلر کا جبہ پہنا. میرا تو اس کے اوپر کلپ ہے, یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے, سنت ہے, پہن سکتے ہیں, سبز بھی پہن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں اس کے خلاف؟ اور وہ اور مسئلے تھے, وہ بنو عباس اور آل علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں. تو شاید ہی میں نے پھکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضا, عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا. اب اس بار 10 محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے ہیں, محرم نیڑے ہی ہے, شروع کرا. جن لوگوں نے صرف پڑھنی ہی عید کی نماز ہوتی ہے ان کے لیے آپ 2 اذانیں عید کی دیا کریں, آپ تو ایک بھی نہیں دیتے. شیطان کو کیوں نہیں بھگاتے؟ یہ کہتے ہیں ثابت نہیں, تو ثابت نہیں تو کیا ہوا, منع بھی تو نہیں ہے, اذان دینا ثواب کا کام ہے, دے, کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بہت بڑا پھکی والا جواب دے دیا. باقی جو محبت رسول کا دھوکہ دیتے ہیں نا, اس کا بھی جواب میں ان کے پاس. یہ کہتے ہیں دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے, ایک گھر کے اندر جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور خوشی سے نعتیں وہاں پہ ڈیک پہ چلائی جا رہی ہیں, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بالکل مان گئے جی, آپ عاشق رسول ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 10 محرم کا دن ہے, ایک گھر میں لوگ ماتم کر رہے ہیں, سوگوار کیفیت ہے, لوگوں نے کپڑے کالے پہنے ہوئے ہیں, لوگ رو رہے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یاد کر کے. دوسرے گھر کے اندر نہ کوئی ماتم ہے, بلکہ احمد بریلوی صاحب کی کتاب رد الرافضہ پڑھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے شیعہ کے اوپر 6 کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے سب سے پہلے سنا انہوں نے برصغیر میں جی, سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں شیعہ پہ کفر کا فتویٰ احمد بریلوی صاحب نے, اس فتوے کے بانی ہی ہیں. اور حنیف قریشی صاحب بھی آپ کے تکفیر کرتے ہیں اہل تشیع کی, ٹھیک ہے. تو دوسری طرف آپ لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں, نہ کو ماتم کر رہے ہیں. 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ اگر 12 ربیع الاول کا جلوس نبی علیہ السلام صحابہ نے نہیں نکالا, بعد کے لوگوں نے نکالا, ان کو کہ 10 محرم کا بھی جلوس نکالیں. اب تو اتنی یزیدی پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں, ناسبی پیدا ہو گئے ہیں خود بریلویوں کے اندر, عرفان شاہ مشدی اور دوسری پارٹیاں جو مولا علی کو نیچا کر رہے ہیں اور معاویہ کو اوپر کر رہے ہیں اور مولا حسین کو نیچا کر رہے ہیں اور یزید کو اوپر کر رہے ہیں. یزید کے بارے میں تو تھوڑا سا شرم کر جاتے ہیں, لیکن دوسری طرف تو وہ شہادت حسن کے دن اور 10 محرم کے دن فضائل معاویہ کانفرنس کرائی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے. ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں کا. ان ناسبیوں کے خلاف آپ 10 محرم کا جلوس شروع کروائیں, کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے 10 محرم والے دن. اور تھوڑے تھوڑے کالے شیڈ والے کپڑے پہن لو. ویسے تو کالے کپڑے بھی جائز ہیں, صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کلر کا جبہ پہنا. میرا تو اس کے اوپر کلپ ہے, یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے, سنت ہے, پہن سکتے ہیں, سبز بھی پہن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں اس کے خلاف؟ اور وہ اور مسئلے تھے, وہ بنو عباس اور آل علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں. تو شاید ہی میں نے پھکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضا, عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا. اب اس بار 10 محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے نہیں, محرم نیڑے ہی ہے, شروع کراؤ. اور دیوبندیوں کا بھی پھکی ہے کہ انہوں نے یکم محرم کے اوپر جو ثابت نہیں تھا حضرت عمر کا یوم شہادت, صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے حضرت اس عمر کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر دیوبندی 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالتے, اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو یہ اوپر سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام سے. تو یہ میں کہتا ہوں یہ ماڈرن خوارج ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں شیعہ ذاکرین سے میں نے سنا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے, اگر ہم نہ ہوتے تو نہ 12 ربیع الاول کا بھی کہتے ہیں جلوس نہیں تھا ہونا, کہتے ہیں یہ ہمارے بغض میں سارے شروع میں. شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. شیعہ کو کہیں کہ آپ یہ جلسے جلوسوں کے بجائے نا پریکٹیکلی کو دین کا کام کریں.
آپ جلسے جلوسوں پہ پبلک کو رکھا ہوا ہے, سال کے بعد وہ نکلتے ہیں اور آگے پیچھے پورا سال نہ وہ مسجد میں آتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. تو مولا حسین نے نماز پڑھتے ہوئے جان دی ہے, تو مولا حسین کی اطاعت کریں بجائے یہ جلسے جلوس نکالنے کے. اور میں بالکل خلاف ہوں جلسے جلوسوں کے. صرف کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جلوس ہو, سڑکیں بلاک کر کے, اور آپ کو پتا ہے پنڈی میں پورا ربیع الاول کا مہینہ جلوس نکلتے ہیں. آپ کے ویڈیو کلپس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے اپلوڈ کیا جاتا ہے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ میرے لیے جی بڑی تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے, اور میں سخت تکلیف میں ہوں, اور میں ایسے مجرمین کو بالکل معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے اپلوڈ کیے ہوئے, چاہے وہ اہل تشیع ہیں, چاہے وہ اہل حدیث ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہیں, چاہے بریلوی ہیں. یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں نے بریلویوں کے ساتھ الزامی ایک بات کی تھی. کیا کرتے ہیں یہ, وہ انہوں نے شعر کہا جی کہ جی وہ نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کہتے ہیں نا. تو جو یعنی ربیع الاول کے جلسے جلوسوں میں شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے. اچھا, اور اس پہ ہی وہ ایک چینل ہے وہ باپا جانی والا. باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربیع الاول کے موقع کے اوپر نا اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں. یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربیع الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو تکلیف نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے. ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے پرفارم نہیں کی, آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہیں, اور آپ اتنی داخل کر دی ہیں کہ جو نہیں کر رہے ان کو آپ گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تبع تابعین کو بھی کریں. نعوذ باللہ, جڑیں بڑھو نا. تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائیٹیریا ہے نا, تو سر آج کل تو ناسبی بہت ہو چکے ہیں, اہل بیت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں, تو آپ لوگ نا 10 محرم پہ ماتم بھی شروع کروا دو, اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ماتم نہیں کرنے دے رہے. وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی, وہ کسی نے بیچ میں کلپ کاٹ کے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب بھی مان رہے ہیں ماتم ہونا چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. شرم کریں. اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پہ کی ہے, اینٹی وینم پھکی کے طور پہ, اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں کاٹ کے قطع برید کر کے, تو سر یہ تو پھر میں اس پہ یہی بولوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ لوگ پھر کذاب ہیں, دجال ہیں, یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں, اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے, یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. آپ کو کنسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یعنی لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام ہے. آپ کو پتا ہے یہ 22 کروڑ عوام ہے تو شاید 21 کروڑ ہی جاہل ہے, اور دینی اعتبار سے تو پی ایچ ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں. وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی تل جاتے ہیں. اور یہ مجھے پتا ہے کیوں ہوا ہے. الحق مر, عربی میں ایک محاورہ ہے الحق مر, the truth is always bitter, سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. چونکہ ہماری دعوت سے سچائی پھیلی الحمدللہ, تو سچائی تو ہوتی کڑوی. اب جس کے مکتبہ فکر پہ ضرب پڑی نا, تو اس نے کوشش کی کہ میں بدلہ اتارنے کے لیے چاہے مجھ سے بدلہ اتارنا یا کسی اور مکتبہ فکر سے, مجھے اس نے انسٹرومنٹ بنا لیا, بیچ میں کلپ کاٹ کے چڑھانے شروع کر دیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرم کرنی چاہیے. ہماری ویڈیو سے الحمدللہ ہارمنی آئی ہے. میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جو اختلافی موضوع پہ بات بھی کرتا ہو, اس کے باوجود وہ کہتا ہو کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, سب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں, سب کی مسجدوں میں جائیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب مسلمان ہیں, علمی اختلاف رکھیں, تکفیر نہ کریں, کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ میرے علاوہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں. پچھلے سال نومبر دسمبر کی بات ہے, ہم سے یعنی یہاں کے لوکل جو پولیس اسٹیشن تھا اس میں سے یعنی ڈیمانڈ آئی کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ بھر کے دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کرتے.
اور میں نے کہا میرے بھائی میں تو اوپن کتاب ہوں, میری ویڈیوز تو ساتوں بر اعظموں میں دیکھی جاتی ہیں, میں لیڈنگ سپیکر ہوں, یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بول رہا, میں نے جو جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ سب کو پتہ ہے. بالوں نے مجھے کہا یہ ایک لائن آپ لکھ دیں, تو پھر میں نے موقع غنیمت جانا, میں نے جناب ایک لائن نہیں, یہ بیان حلفی میرا لکھ کے لگایا ہوا ہے ہم نے ادھر, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جے پی جی بھی اوریجنل بیچ میں ڈال دیں گے. 8 پوائنٹس میں نے لکھے, علمی پوائنٹس, جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. یہ اللہ کے فضل سے جو کوئی پڑھے گا نا اس کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آئین پاکستان کی ہم یعنی یہاں پہ اوبے کرتے ہیں اس کو, اور کس طریقے سے یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے جو علماء سے بھروانا چاہیے. یہ میں نے خود یعنی لکھا اپنے وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد ایک پراپر فارم کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ, پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 اینڈ پہ میرے سگنیچر بھی ہوئے. یہ ہم نے 17 جنوری 2018 کو سبمٹ کروایا تھا, اور یہ پھر ہم نے اس کا ایک پینافلیکس بھی بنا لیا. ہم اوریجنل میرے پاس کا کرنٹ موجود ہے, ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے. تو ہم تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف ہیں. یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ شرم کریں, اور نوٹ کر لیا کریں میری جو گفتگو ہے وہ الزامی بات ہے یا میں کلیم کر رہا ہوں, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا.